بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چلچلاتی ہوئی گرمیوں کی دوپہر تھی۔ دھوپ اتنی سخت تھی کہ چیل بھی اپنا گھونسلہ چھوڑ دے۔ ایسے میں ایک شخص لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے ایک جانب چلا جا رہا تھا۔ اس کا لباس پسینے میں شرابور تھا، اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کا چھجا بنا کر آنکھوں پر رکھتا اور راستہ دیکھنے کی کوشش کرتا۔ اس کے بعد ایک جانب کو چلنے لگتا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سلطان معظم تھے، مصر کے عظیم سلطان۔ لیکن وہ اس ویران بیابان جگہ پر کر کیا رہے تھے؟ سلطان نے اپنے قدموں کو زمین پر ٹکانے کی کوشش کی، لیکن مسلسل کئی گھنٹوں کے سفر اور شدید گرمی نے انہیں بے حال کر رکھا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل گر گئے۔ سورج سوا نیزے پر تھا اور بادلوں کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ سلطان نے اپنے اس فیصلے کو کوسا جس کی وجہ سے وہ آج اس حال میں پہنچے ہوئے تھے۔ انہیں یاد آیا کہ وہ مصر سے اپنے ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ بیس بدل کر نکلے تھے۔ قافلہ جس ملک میں جا رہا تھا وہ اس کے بادشاہ سے خفیہ طور پر ملاقات کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے قافلے کے مسافروں کو اپنی اصلیت کے بارے میں نہ بتایا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے ساتھ مصر کا سلطان سفر کر رہا ہے۔ سب انہیں بالکل ایک عام مسافر سمجھ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب قافلے کے افراد کچھ دیر سستانے کے لیے درختوں کے جھنڈ میں لیٹے تو انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی کہ سلطان کہاں ہے۔ اس وقت سلطان بھی شدید تھکاوٹ کا شکار تھے۔ وہ کچھ دیر سوچ و بچار بھی کرنا چاہتے تھے، اس لیے نماز ادا کر کے ایک درخت کی چھاؤں میں کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے۔ وہ جان بوجھ کر قافلے کے باقی مسافروں سے ذرا ہٹ کر لیٹے تھے تاکہ ان کے سوچنے کے عمل میں خلل نہ پڑے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ فیصلہ انہیں کس مصیبت سے دوچار کرنے والا ہے۔ تھکاوٹ کا اثر تھا یا درخت کی ٹھنڈی میٹھی چھاؤں کہ سلطان چند ہی لمحوں میں گہری نیند میں اتر گئے۔ سلطان کو اتنی گہری نیند آئی کہ کئی گھنٹوں تک انہیں خبر ہی نہ ہوئی، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ قافلے کے مسافر نہ جانے کب کے اپنا سامان سمیٹ کر رخصت ہو چکے تھے۔ سلطان تنہا درخت کے جھنڈ میں لیٹے ہوئے تھے۔ سلطان نے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ یہ قافلے ویسے بھی شہر سے باہری علاقوں میں ہی سفر کیا کرتے تھے۔ قافلہ تو آگے جا چکا تھا، مگر سلطان اب اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر تو ساری عمر نہیں کاٹ سکتے تھے۔ انہوں نے کہیں نہ کہیں تو جانا تھا، مگر بدقسمتی سے سلطان کو راستے کا اندازہ نہ تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس وقت وہ کس ملک کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں سے آگے کی سمت میں جانے پر وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کا بھی کچھ سامان نہ تھا۔ سب کچھ قافلے کے سربراہ کے پاس تھا، جو نہ جانے اب کہاں پہنچ چکا ہوگا۔ آخر کو ایک سمت کا اندازہ کر کے سلطان نے چلنا شروع کر دیا۔ بلا کی گرمی تھی، ابھی دن کی شروعات ہی تھی۔ سلطان کو زیادہ تپش محسوس نہ ہو رہی تھی، مگر جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے سلطان کی ہمت جواب دینے لگ گئی۔ سورج سر پر آن پہنچا تھا۔ ابھی آدھا دن گزرا تھا، لیکن سلطان کو دور دور تک آبادی کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشان تھے کہ نہ جانے کس ملک میں آ نکلے ہیں۔ پیاس سے قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، تبھی اچانک ان کی نظر دور سے آتے ہوئے ایک سائے پر پڑی۔ سلطان کو تھوڑی امید نظر آئی کہ شاید اب انہیں کسی آبادی تک پہنچنے کا راستہ مل جائے۔ وہ شخص بھی شاید سلطان کو دیکھ کر ہی ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ قریب آنے پر سلطان نے غور سے دیکھا، وہ ایک بدو تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی تھی اور اس نے صاف ستھرا لباس پہن رکھا تھا۔ سلطان کو کافی اطمینان ہوا۔ وہ شخص سلطان کو بڑی حیرت بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اے اجنبی، تم کون ہو اور اس قدر گرمی میں اس ویران علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ یہ علاقہ تو شہر سے بہت باہر کی طرف ہے۔ تمہاری حالت بتاتی ہے کہ تم ایک لمبا سفر کر کے آئے ہو۔ سلطان نے اس کی بات پر سر ہلایا، کہنے لگے، ٹھیک سمجھے ہو میرے دوست، میں ایک قافلے کے ساتھ تھا، مگر بدقسمتی سے ان سے بچھڑ گیا اور راستہ بھٹک گیا ہوں۔ مگر اس علاقے کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ کون سا ملک ہے اور یہاں پر کون سا بادشاہ یا سلطان حکومت کر رہا ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دراصل میں ایک دوسرے ملک کا رہائشی ہوں اور یہاں کسی سے واقف نہیں ہوں کہ کسی کے گھر میں رہائش اختیار کر، تو مجھے اپنے بادشاہ کے محل میں لے چلو۔ میں اس سے درخواست کروں گا کہ وہ کسی طریقے سے مجھے اپنے ملک میں پہنچا دے۔ بدو نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ کی جو حالت ہے، آپ کا بادشاہ کے محل میں جانا ہی مناسب ہے۔ وہی آپ کا خیال رکھیں گے اور آپ کی رہائش اور خوراک کا بندوبست کر دیں گے۔ سلطان نے اس کی بات سن کر سکون کی سانس لی۔ اب انہیں تھوڑا اطمینان ہو گیا تھا۔
کہ جلد ہی وہ کسی مناسب جگہ پہنچ جائیں گے۔ بدو نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور ایک جانب کو چلنے لگا۔ سلطان بھی ہمت کر کے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد اچانک سلطان نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ دور تک پھیلی ہوئی دھوپ کی سفیدی میں جا بجا قبریں نظر آ رہی تھیں۔ قبرستان میں بھی درختوں کا کچھ پتہ نہ تھا، جو ماحول کی ویرانی میں اور اضافہ کر رہا تھا۔ سلطان جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے قبروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ ایک ایسا وسیع اور عریض قبرستان تھا۔ بدو نے بتایا یہ شہر کا واحد قبرستان ہے۔ لوگ قبروں سے خوف کھاتے ہیں، اس لیے اسے شہر سے باہر بنایا گیا ہے۔ بدو کی بات سن کر سلطان کو ناگواری سی محسوس ہوئی۔ بھلا قبروں سے کون خوف کھاتا ہے؟ ایک نہ ایک روز تو سب کو ہی مر کر قبر میں اتر جانا ہے۔ بدو کی باتوں سے سلطان کو اندازہ ہوا کہ وہ خود بھی قبرستان کو خوف کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے بدو سے کہا، قبروں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بات نے مجھے فکر میں مبتلا کر دیا ہے۔ کل کو اگر کوئی میری بھی قبر سے خوفزدہ ہو کر گزر گیا اور اگر قبر کے اندر میں عذاب مبتلا ہوا اور اس بات کا منتظر ہوا کہ شاید وہ میری قبر پر فاتح پڑھ دے اور میری بخشش کی دعا کر دے، تو مجھے کتنی زیادہ مایوسی ہوگی۔ تم میرا انتظار کرو، میں قبرستان کے اندر جا کر فاتح پڑھ کر آتا ہوں اور تمام مردوں کی مغفرت کی دعا بھی مانگتا ہوں۔ کیا معلوم میری دعا سے کسی کی مغفرت ہو جائے۔ بدو نے اپنے شانے اچکا دیے۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، بس وہ قبرستان کے اندر نہیں جانا چاہتا تھا۔ سلطان قبرستان کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ آس پاس قبریں ہی قبریں تھیں جن کی حالت بہت خراب تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ اپنے مردوں کو دفنانے کے بعد بہت کم لوگ قبرستان کا چکر لگایا کرتے تھے۔ سلطان نے قبرستان کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر فاتح خوانی کی اور مردوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ ابھی وہ پلٹنے والے تھے کہ انہیں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ اس منظر نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ شدید گرمی کی وجہ سے ہی ان کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹا جا رہا تھا اور وہ بس یہی دعا مانگ رہے تھے کہ جلد از جلد وہ کسی پناہ گاہ تک پہنچ جائیں۔ مگر قبرستان میں نظر آنے والا وہ منظر انہیں شدید حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ ایک قبر کے سرانے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے سامنے باندھ رکھے تھے۔ وہ اس قدر گہرے خیال میں غرق تھی کہ اسے سلطان کے آنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ قبرستان میں ایک عورت کی موجودگی، وہ بھی دن کے اس وقت، سلطان کے لیے بے حد حیرت کا باعث تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سلطان نے آگے بڑھ کر اس عورت کو مخاطب کیا۔ جو ہی سلطان نے اسے آواز دی، اس عورت نے چونک کر آنکھیں کھول دیں اور بکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید وہ کسی مرد کی اچانک آمد کی توقع نہیں کر رہی تھی، مگر اس کے سامنے سلطان معظم موجود تھے۔ شاید یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کون سی عظیم ہستی کھڑی ہے۔ تبھی اس نے چلا کر پوچھا، کون ہو تم اور کیوں میری عبادت میں مخل ہو رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ہو کہ اس قدر چلچلاتی گرمی میں میں ریاضت کر رہی ہوں؟ خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ اور میری عبادت کو خراب مت کرو۔ سلطان کی آنکھوں میں ناگواری پھیل گئی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھے اور انہوں نے اس عورت سے کہا، یہ کیسی عبادت ہے خاتون جو اس قدر شدید گرمی میں قبر کے سرانے بیٹھ کر کی جاتی ہے؟ تمہاری حلیے سے تو لگتا ہے کہ تم کوئی جادو ٹونا کر رہی ہو۔ قبرستان میں کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ سچ بتاؤ کہ تم کیا کر رہی ہو، ورنہ میں بادشاہ کے پاس ہی جا رہا ہوں۔ میں جا کر تمہاری شکایت لگا دوں گا اور پھر نہ جانے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ سلطان کی بات سن کر عورت کے چہرے پر گھبراہٹ پھیل گئی۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کہنے لگی، کوئی بھی چین سے جینے نہیں دیتا، نہ اپنے گھر میں سکون ہے اور نہ ہی یہاں قبرستان میں۔ اگر میں اپنے گھر کی خوشیوں کے لیے کچھ کر رہی ہوں تو وہ بھی آپ کو برداشت نہیں۔ آخر آپ ہیں کون؟ ایک اجنبی جانتے ہی کیا ہے میرے بارے میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں، اپنے گھر کو بچانے کے لیے کس مصیبت میں پڑی ہوں۔ اس شدید گرمی میں جب کوئی بھی شخص اپنے گھر کے سکون سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، میں یہاں قبرستان میں کڑکتی دھوپ کے نیچے بیٹھ کر اپنے گھر بار کو بچانا چاہتی ہوں اور تم اس میں بھی رکاوٹ ڈال رہے ہو۔ سلطان کو اس عورت کی بات نے حیرت کا شدید جھٹکا دیا۔ آخر وہ کیا کہہ رہی ہے؟ سلطان مجبور ہو گئے کہ وہ اس عورت سے اس کی کہانی کے بارے میں پوچھیں۔ سلطان کے سوال پر اس عورت نے اپنے سر کو جھٹکا اور کہنے لگی، کوئی میری مدد نہیں کرتا، میں ایک مظلوم عورت ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میرا شوہر مجھے چھوڑ کر اپنے کاروبار کی غرض سے دوسرے ملک چلا گیا تھا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی غیر موجودگی میں نے وہ وقت کس مصیبت سے کاٹا۔ بڑی مشکل میں اپنا پیٹ پالتی رہی اور اب جب وہ لوٹ کر آیا ہے تو مجھ پر الزام لگاتا ہے کہ میں نے بدکاری کی ہے۔ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اس قدر نفرت کرتا ہے کہ مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ مجھے یہ سب کچھ بھی قبول تھا، لیکن شرم کی بات ہے کہ اس نے یہ سب کچھ ایک گدھی کے کہنے پر کیا۔
میری اتنی حیثیت نہیں کہ وہ میری سچائی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرے، بلکہ وہ تو میرا فیصلہ ایک جانور سے کروا چکا ہے۔ اب اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور میں یہاں قبرستان میں بیٹھ کر چلا کاٹ رہی ہوں تاکہ وہ مجھے اپنے گھر واپس لے جائے، کیونکہ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنے سارے بال مونڈ ڈالے ہیں۔ یہ کہتی اس عورت نے اپنے سر سے چادر ہٹائی۔ سلطان کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ اس کے سر پر ایک بھی بال نہ تھا، لیکن اب تک انہیں اس عورت کی بات ہضم ہی نہ ہوئی۔ وہ عورت کسی گدھی سے مشورہ کرنے کی بات کر رہی تھی۔ سلطان کو اس عورت کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا، اس لیے سلطان نے دوبارہ سے پوچھا، کیا کہا تم نے عورت؟ تمہارے شوہر نے کسی گدھی سے مشورہ کر کے تمہیں گھر سے نکال دیا؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ گدھی ایک جانور ہے اور جانور بات نہیں کیا کرتے۔ کیا تم یہ بات اپنے ہوش و حواس میں کر رہی ہو یا پاگل ہو چکی ہو؟ سلطان کی بات سن کر عورت نے بے یقین نظروں سے سلطان کی جانب دیکھا۔ لگتا ہے آپ اس ملک میں نہیں آئے ہیں، جبھی آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے گدھی سے مشورہ کرنے کے بعد ہی مجھے گھر سے نکالا تھا۔ اور اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو یہاں سے چلے جائیں اور مجھے میرا چلہ مکمل کرنے دیں۔ عورت نے سلطان کی جانب ایک نفرت بڑی نظر اچالی اور دوبارہ سے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے پھر سے اپنا چلہ شروع کر دیا تھا۔ سلطان نے اسے ایک دو بار مخاطب کیا مگر وہ سلطان کو نظر انداز کر چکی تھی۔ سلطان نے اندازہ لگایا کہ وہ عورت اب ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی۔ وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ آئے مگر عورت کی باتوں نے ان کے دماغ میں بونچال اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ یہ کیسا ملک تھا کہ یہاں پر کوئی ایسی بات تھی، کوئی ایسا راز تھا جس سے سلطان ناواقف تھے۔ آخر یہ عورت بار بار ایک گدھی کو اپنا گھر خراب ہونے کا ذمہ دار کیوں ٹھہرا رہی تھی؟ سلطان باہر آئے تو بدو ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بیزاری ہی بیزاری تھی۔ اس نے سلطان کو دیکھا تو چھوٹتے ہی بولا، جلدی چلو دوست، میں یہاں گرمی میں سڑ چکا ہوں، میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں، اور اگر تمہیں بادشاہ کے محل میں جانا ہے تو بغیر رکے اب میرے ساتھ چلو۔ سلطان نے مناسب یہی سمجھا کہ بغیر کسی سوال جواب کے وہ اس بدو کے ساتھ چل پڑے۔ جلدی بدو اور سلطان شہری آبادی میں داخل ہو گئے۔ بہت سی گلیاں مڑنے کے بعد آخرکار بدو سلطان کو لے کر بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ کا محل شاندار تھا۔ بدو نے باہر کھڑے ہوئے سپاہی سے کہا، یہ ایک مسافر ہے جو ویرانے میں بھٹکتا ہوا ملا ہے، اسے بادشاہ سلامت کے پاس لے جاؤ، یہ اپنی درخواست ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، اسے رہائش اور کھانے پینے کی ضرورت ہے اور نہ جانے یہ کس ملک سے واسطہ رکھتا ہے، شاید بادشاہ سلامت کوئی مدد کر سکے۔ سپاہی نے بدو کی بات سن کر سلطان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ سلطان خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ایک لمبی اور طویل راہداری سے گزرنے کے بعد یہ لوگ ایک شاندار دربار میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک شخص سر پر قیمتی تاج پہنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کے وزیر مشیر سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس کی شان و شوکت دیکھ کر سلطان کو ایک لمحہ لگا یہ سمجھنے میں کہ وہی بادشاہ ہے۔ ان کو تھوڑا سا افسوس بھی ہوا، بادشاہ نے اپنی شان و شوکت اور محل کی آرائش میں اس قدر دولت خرچ کر رکھی تھی، اور جن گلیوں میں سے گزر کر وہ یہاں محل تک پہنچے تھے وہاں بے حد غربت تھی۔ شاید یہ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ نے سر جھٹک دیا، اپنی سوچوں سے نجات حاصل کی۔ بادشاہ سلطان کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ بادشاہ کو اپنی اصلیت بتا دے۔ سلطان نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ مصر کے حاکم ہیں اور کس طرح ان کے علاقے میں پھنس گئے ہیں، تو بادشاہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے تخت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان کے نام کی ہیبت ہی ایسی تھی، پوری دنیا میں ان کی عظمت اور جلال مشہور تھا۔ وہ کوئی معمولی انسان نہ تھے، نہ ہی کوئی معمولی بادشاہ، اسی لیے اس ملک کے بادشاہ پر سلطان کی ہیبت طاری ہوگی۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر سلطان سے مصافحہ کیا، پھر کہنے لگا، میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کی بہادری کے کئی قصے سن رکھے ہیں۔ آپ کا ملک ہم سے کافی فاصلے پر ہے، یقیناً آپ ایک لمبے سفر کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے محل میری رہائش اختیار کریں۔ آپ کے کھانے پینے اور غسل کا بندوبست میں کروا دیتا ہوں۔ آپ میرے مہمان ہیں، آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، اور جب جانا چاہیں تو میں آپ کی مصر واپسی کا بندوبست بھی کروا دوں گا۔ بادشاہ بے حد گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ سلطان نے بھانپ لیا کہ وہ ان کے روب کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے، اس لیے سلطان نے زیادہ وقت اس کے سامنے ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ جو رہائش گاہ انہیں دی گئی تھی، سلطان خاموشی سے اس جانب چل دی گئی۔ شام تک سلطان کی ہمت بحال ہو چکی تھی اور وہ کافی بہتر محسوس کر رہے تھے۔ بادشاہ نے ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ سلطان دل ہی دل میں اس بادشاہ کے اخلاق سے بے حد متاثر ہو رہے تھے، لیکن اس محل کی چار دیواری میں ان کے کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ مصر روانہ ہونا چاہتے تھے مگر آج کا دن ختم ہونے والا تھا، رات کے سائے پھیلنے والے تھے، اس وقت سفر کرنا مناسب نہیں تھا۔
سلطان قبرستان میں ملنے والی عورت اور اس کے قصے کو بھول ہی چکے تھے۔ اچانک ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور انہوں نے اپنا لباس تبدیل کر کے خود کو ایک عام آدمی بنا لیا۔ اپنے چہرے پر امامے سے نقاب باندھا تو وہ بالکل اسی ملک کے ایک شہری لگنے لگے۔ سلطان خاموشی سے محل میں کسی کو بھی اطلاع دیے بغیر باہر نکل آئے۔ وہ اس ملک میں چل پھر کر یہاں کے لوگوں کو دیکھنا چاہتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں انہیں کیا دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ ان کے سامنے ایک ایسا راز کھلنے والا تھا جو اس سے پہلے انہوں نے نہ کبھی دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ سلطان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس ملک کی گلیوں میں پھرنے لگے۔ رات ہونے والی تھی، اس لیے گلیوں میں چہل پہل کافی کم تھی۔ لوگ اپنا کام کاج سمیٹ کر اپنے گھروں کی جانب جا رہے تھے۔ زیادہ تر گھروں کے دروازے کھلے تھے۔ چلتے چلتے سلطان کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ہر گھر کے اندر ایک گدھا بندھا ہوا ہے۔ غور کرنے پر سلطان کو پتہ چلا کہ وہ مادہ تھا، یعنی ہر گھر کے اندر ایک گدھی موجود تھی۔ پہلے ایک دو گھروں میں دیکھنے پر تو سلطان کو لگا کہ شاید سامان ڈھونڈنے کی غرض سے ملک کے مالکوں نے گدھی کو پال رکھا ہے، لیکن جیسے جیسے سلطان آگے بڑھتے گئے ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہر گھر میں ایک گدھی موجود تھی۔ تبھی ایک گھر کے سامنے ٹھٹر کر سلطان رک گئے۔ گھر کے اندر ایک آدمی جو غریب سا دکھائی دے رہا تھا، وہ ایک بڑے سے تھال میں دودھ ڈال کر لا رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی حد تک جھکا رکھا تھا، جیسے کسی کی تعظیم میں جھکا جاتا ہے۔ اس آدمی نے یہ دودھ کا تھال لا کر گدھی کے سامنے رکھ دیا اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا، مگر ابھی تو صرف شروعات تھی۔ اگلا لمحہ تو اس سے بھی زیادہ شدید حیرت ناک تھا جب اس آدمی نے دودھ پیتی ہوئی گدھی سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ وہ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ گدھی کے جسم پر پیار سے ہاتھ بھی پھیرتا، اس کی کنگھی بھی کرتا جا رہا تھا۔ گدھی دودھ پینے میں مصروف تھی، بھلا اسے کیا پرواہ تھی کہ یہ آدمی اس سے کیا بات کر رہا ہے۔ وہ تو صرف ایک جانور تھی، مگر آدمی گدھی کے سر ہلانے، کانوں کو ہلانے اور ہنہنانے کی آوازوں کو اپنی باتوں کا جواب تصور کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی سلطان کے ذہن میں وہی قبرستان والی عورت آ گئی اور اس کی داستان بھی، جس نے کہا تھا کہ اس کے شوہر نے اسے ایک گدھی کی بات مان کر گھر سے نکالا ہے۔ سلطان کو لگا کہ شاید یہ آدمی اس عورت کا شوہر ہے، لیکن تبھی گھر کے اندر سے ایک عورت اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دو بچے باہر صحن میں نکل آئے۔ وہ ایک مکمل گھرانہ تھا۔ سلطان نے اپنا سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئے۔ اگلے ایک گھر کا منظر اس سے بھی زیادہ حیرت ناک تھا۔ اس گھر میں جو گدھی بندھی تھی اس کے نیچے قیمتی غلیچہ ڈالا گیا تھا۔ اس گدھے کے آس پاس گلاب کی پھولوں کی پتیاں پڑی تھیں۔ اس کے گلے میں بھی سرخ پھولوں کا ایک ہار ڈالا گیا تھا۔ اس گدھی کے سامنے کھانے پینے کے جو برتن پڑے تھے وہ بڑے اعلیٰ قسم کے تھے، بالکل اسی طرح کے جس طرح کے برتن گھر کے افراد اپنی کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سلطان تیز تیز قدموں سے چلتے ایک کے بعد ایک گھر میں جانگتے رہے۔ ہر گھر میں یہی حال تھا۔ لوگ گدھی کے سامنے ایسے جھکے چلے جا رہے تھے جیسے وہ کوئی بہت ہی مقدس چیز ہو۔ اکثر گھروں میں سلطان نے کئی افراد کو گدھی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دیکھا۔ نہ جانے کیا معاملہ تھا، سلطان کا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ ملک میں مسجدیں موجود تھیں، لوگ نماز ادا کر رہے تھے، جس کا مطلب تو یہ تھا کہ ملک میں اسلامی قانون نافذ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک جانور کے سامنے اس طرح سے برتاؤ کرنا جیسے وہ کوئی مقدس ہستی ہے، سلطان کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ کوئی ایسا گہرا معاملہ تھا جس کی تہہ تک پہنچنا بے حد ضروری تھا۔ یہ پوری قوم ایک بے حد خطرناک عمل میں مشغول تھی۔ سلطان کو وہ عورت رہ رہ کر یاد آ رہی تھی جو منڈے ہوئے سر کے ساتھ قبرستان میں چلہ کاٹ رہی تھی، صرف اس وجہ سے کہ اس کے شوہر نے گدھی کی بات مان کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ سلطان بے چین ہو گئے۔ انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اس عورت سے اس کے گھر کا پتہ کیوں معلوم نہ کیا۔ وہ اس عورت سے دوبارہ ملنا چاہتے تھے، نہ صرف اس سے بلکہ وہ اس کے شوہر سے بھی پوچھ تاچھ کرنا چاہتے تھے۔ جو ہی یہ خیال سلطان کے ذہن میں آیا، انہوں نے اپنا مصر واپس جانے کا ارادہ ختم کر دیا۔ وہ الٹے قدموں واپس محل گئے۔ وہاں بادشاہ شاندار کھانا کھا رہا تھا اور نایاب قسم کے پھل اس کے سامنے میز پر دھرے ہوئے تھے۔ افسوس کی ایک اور لہر سلطان کے اندر دوڑ گئی۔ اس بادشاہ کی رعایا نہ جانے کس بدعت میں پڑ گئی تھی اور یہ بادشاہ یہاں محل میں عیش و عشرت کے مزے لوٹ رہا تھا، مگر سلطان نے اس بادشاہ کو فی الحال کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ کچھ دن تک اسی محل میں رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو سلطان سے ویسے ہی مروب ہوا چلا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو اپنے رہنے کی اطلاع دے کر سلطان اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جیسی صبح ہو وہ اپنے مقصد کے تحت پہلا قدم اٹھائیں تاکہ اس ملک میں ہونے والے اس گندے کھیل کے بارے میں جان سکیں۔ کروٹیں بدلتے ہوئے سلطان نے وہ رات کاٹ دی۔
انہوں نے نفلی نماز ادا کر کے خدا سے دعا بھی مانگی کہ وہ سلطان کی مدد کریں تاکہ وہ اس ملک کے لوگوں کو ایک جانور کی پرستش کرنے سے روک سکے اور وہ وجہ معلوم کر سکے جس کی وجہ سے یہ لوگ ایک جانور سے اس قدر مرعوب ہیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی، سلطان نے بیس بدلا اور تیز تیز قدموں سے شہر سے باہر کی سمت چل دیے۔ ان کا رخ اسی قبرستان کی جانب تھا جس میں انہوں نے اس عورت کو دیکھا تھا۔ کافی دیر تک پیدل چلنے کے بعد جب سلطان اس قبرستان میں پہنچے تو انہوں نے بےتابی سے اس عورت کو ڈھونڈا۔ انہیں کامیابی ہوئی۔ وہ اس قبر کے پاس بیٹھی ہوئی چلہ کاٹ رہی تھی۔ اس کا رنگ دھوپ میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے تانبے کی طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ اس کی ساری نزاکت رخصت ہو چکی تھی اور وہ مندے ہوئے سر کے ساتھ مسلسل چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بیٹھی چلہ کاٹ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے پاس پہنچ کر اسے آواز دی۔ عورت نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے سلطان اپنی سانسوں کو بحال کر رہے تھے۔ تیز تیز چل کر آنے کی وجہ سے ان کا سانس بری طرح سے پھول گیا تھا۔ سلطان کو ایک بار پھر دیکھ کر عورت کے چہرے پر حیرت ہی حیرت پھیل گئی۔ وہ سلطان کو پہچان گئی تھی۔ کون ہو تم اے اجنبی، اور کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ تم کل بھی یہاں آگے تھے اور آج بھی، آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میں یہاں پر اپنے گھر کو بچانے کے لیے چلہ کاٹ رہی ہوں، تو مجھے خاموشی سے میرا کام کرنے دو۔ سلطان نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ اسے اپنا تعارف کروائیں، اس لیے انہوں نے بات بنائی اور کہنے لگے، تمہاری غمزدہ کہانی سن کر مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے شوہر کا پتہ بتاؤ تاکہ میں اس سے ملاقات کر سکوں۔ میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا گھر خراب مت کرے اور ایک جانور کی باتوں میں آ کر اپنی محبت کرنے والی بیوی کو اپنی زندگی سے بے دخل نہ کرے۔ سلطان کی بات سن کر عورت نے ایک زوردار کہکھا لگایا، کہنے لگی، تم اسے سمجھاؤ گے؟ تمہیں اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ اور اگر ہے بھی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتی ہوں، تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو، مگر میں جانتی ہوں کہ میرا شوہر ایک بے حد اڑیل انسان ہے اور وہ اتنی آسانی سے کسی کی باتوں میں نہیں آتا۔ عورت کے لہجے میں مایوسی ہی مایوسی تھی۔ شاید اس کے شوہر نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ اس نے خاموشی سے سلطان کی بات مان لی اور انہیں اپنے شوہر کا پتہ بتا دیا۔ سلطان الٹے قدموں قبرستان سے واپس نکل گئے۔ عورت گہری نظروں سے انہیں قبرستان سے نکلتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا۔ سلطان محل میں واپس آئے تو بادشاہ اپنی قیمتی پوشاک پہنے دربار میں بیٹھا تھا۔ سلطان بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ باتوں باتوں میں ہی سلطان نے بادشاہ سے کہا کہ وہ ایک خاص معاملے کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ چونک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان کل ہی اس ملک میں آئے ہیں، بھلا ایک ہی دن میں سلطان کے ساتھ کون سا ایسا معاملہ پیش آ گیا تھا جس کی تحقیق کرنا ضروری تھی، مگر وہ سلطان کے جلال کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ سلطان نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ اس عورت کے شوہر کو محل میں بلائیں۔ سلطان خود اس سے سوال جواب کرنا چاہتے تھے اور عورت کے شوہر کی بات سن کر بادشاہ متجسس ہو گیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ تو سلطان نے مختصر لفظوں میں بادشاہ کو پوری داستان سنائی۔ یہ داستان سنتے ہی بادشاہ کے چہرے پر ایسی سنجیدگی چھا گئی جیسے وہ کچھ جانتا تھا مگر وہ سلطان کو بتا نہ سکتا تھا۔ سلطان گہری نظروں سے بادشاہ کے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ بادشاہ نے سلطان کے سامنے اپنے وزیر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ جلدی اس عورت کے شوہر کو اس کے بتائے ہوئے پتے سے اٹھا کر محل میں لے آیا جائے۔ وزیر نے سر ہلایا اور چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب وزیر دربار میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے پیچھے ایک مرد چلا آ رہا تھا۔ وہ حلیے سے ہی غریب لگ رہا تھا۔ ایک ٹانگ سے لڑکھڑا کر چلتا ہوا وہ شخص جب سلطان اور بادشاہ کے سامنے پہنچا تو اس نے جھک کر بادشاہ کو تعظیم پیش کی۔ سلطان کو وہ جانتا نہ تھا، اس لیے وہ سوالیہ نظروں سے بادشاہ کی جانب دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے اس شخص کو مخاطب کیا اور کہا، یہ ہمارے ایک دوست ہیں جو دور پار کے ملک سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ انہیں تم سے کچھ خاص سوال کرنے ہیں۔ یہ جو کچھ تمہیں پوچھے تم ان کا صحیح صحیح جواب دو، اور اگر مجھے محسوس ہوا کہ تم نافرمانی کر رہے ہو تو میں ابھی کے ابھی تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ بادشاہ کی بات سنتے ہی وہ مرد تھر تھر کانپنے لگا۔ شاید یہ بادشاہ ظالم اور جابر بھی تھا۔ اس شخص نے سلطان کی جانب دیکھا اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دیجیے حضور اگر آپ کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہو، مگر میں تو آپ کو جانتا تک نہیں ہوں۔ آخر آپ نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ سلطان نے ہاتھ پر آ کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ شخص ابھی رونے لگ جائے گا۔ سلطان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے تسلی دی اور کہنے لگے، رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے صرف چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی یہ پتہ چلے گا کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں۔
اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کچھ عرصہ قبل تم کاروباری غرض سے کسی دوسرے ملک میں گئے تھے، اور اگر ہاں تو تم اپنے بیوی بچوں کو کہاں چھوڑ کر گئے تھے؟ اس شخص کے چہرے پر نہ سمجھ آنے والے تاثرات بکھر گئے، لیکن اس نے تھوک نگل کر اپنا گلا صاف کیا، کہنے لگا، جی ہاں حضور، تقریباً 1 سال پہلے میں تجارت کی غرض سے دوسرے ملک میں گیا تھا۔ یہاں میرا کام اچھا نہیں چل رہا تھا اور مجھے روز بروز نقصان ہو رہا تھا۔ بیوی کی فرمائشیں اور خرچے بڑھ رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے قافلے والوں کے ساتھ کسی دوسرے ملک جانا چاہیے۔ میں وہاں تقریباً 1 سال رہ کر آیا ہوں۔ میرے کوئی بچے نہیں ہیں، صرف ایک بیوی تھی بس، اور کچھ نہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے اس شخص کے چہرے پر ایسے تکلیف دہ تاثرات بکھر گئے جیسے اسے بیوی اور بچوں کے ذکر نے بہت تکلیف دی ہو۔ سلطان اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہے تھے، اس کے بدلتے تاثرات سلطان سے مخفی نہ تھے۔ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ تمہاری بیوی تھی؟ اس تھی کا کیا مطلب؟ اب تمہاری بیوی کہاں ہے؟ سلطان کا دل کیا کہ اسے بتائیں کہ اس کی بیوی قبرستان میں بیٹھی اسی کے لیے چلہ کاٹ رہی ہے، مگر سلطان نے جانچنے کے لیے اسے سوال کیا۔ سلطان کے سوال پر اس نے نظریں اٹھا کر سلطان کو دیکھا اور کہنے لگا، حضور یہ بات تو میری شرمندگی اور رسوائی کی ہے، مگر چونکہ بادشاہ نے مجھے حکم دیا کہ میں نے آپ کے ہر سوال کا جواب دینا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ جب میں اپنے گھر سے گیا تو میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا اور آئے روز فرمائشیں کرتی تھی۔ میں اپنی غربت کے باوجود انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں اور وہ دونوں چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں اولاد ہو، مگر باوجود کوشش کے اللہ نے ہمیں اولاد نہ دی۔ آئے روز غربت بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے میں قافلے والوں کے ساتھ چلا گیا، اور جب 1 سال بعد لوٹا تو میری بیوی کے پاس چند دنوں کا بچہ تھا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ بچہ میرا نہیں تھا، کہ مجھے گئے ہوئے تو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، مگر پھر آخر میری بیوی حاملہ کیسے ہوئی؟ جیسے یہ سوال میں نے بیوی سے کیا وہ رونے دھونے لگی اور اس نے اپنی پاکیزگی کی گواہی دینی شروع کر دی۔ میں نے اپنی رسموں کے مطابق اس بات کا فیصلہ اپنے گھر میں بندی مقدس گدی سے کروا لیا۔ جب میں نے گدی سے سوال کیا کہ کیا میری غیر موجودگی میں میری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ تھی، تو گدی نے زور زور سے سر ہلایا۔ میں سمجھ گیا کہ میری بیوی بد کردار ہے اور اس نے بدکاری کی ہے، اس لیے میں نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ اپنے بچے کو لے کر چلی گئی، نہ جانے وہ کس کا بچہ ہے جسے وہ میری اولاد کہہ کر مجھے بیوقوف بنا رہی ہے۔ اس شخص کی آنکھوں میں تکلیف کے مارے آنسو آ کے، شاید وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا اور اس کا ذکر اسے تکلیف دے رہا تھا، مگر اس کی داستان سن کر سلطان کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ایک گدی کے سر ہلانے پر اس شخص نے اپنی بیوی کا فیصلہ کر دیا تھا۔ آخر یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ شخص بھی باقی ملک کے افراد کی طرح اللہ کو بھی مان رہا تھا اور گدی کو بھی مقدس ہستی کہہ رہا تھا۔ ایک اور بات حیران کر دینے والی یہ تھی کہ قبرستان میں بیٹھی ہوئی عورت نے سلطان کو اپنے بچے کے بارے میں کچھ نہ بتایا تھا۔ یہ بات تو واقعی سوچنے والی تھی اور سلطان کو بھی حیرت میں مبتلا کر رہی تھی کہ جب اس کا شوہر 1 سال سے زائد عرصہ گھر سے باہر رہا تھا تو وہ حاملہ کیسے ہوگی، اور اس نے اپنے شوہر کا بچہ کیسے پیدا کر لیا۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اس مرد کا بدکاری کا دعویٰ درست تھا۔ وہ مرد تو ساری بات کہہ کر اب خاموشی سے کھڑا تھا اور اپنے فیصلے کا منتظر تھا، مگر سلطان کے ذہن میں آندیاں چل رہی تھیں۔ یہ کوئی اتنا آسان فیصلہ نہ تھا جو سلطان ایک ہی لمحے میں سنا دیتے۔ بادشاہ بھی چکنا ہو کر یہ ساری داستان سن رہا تھا۔ سلطان نے اس شخص کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے گھر چلا جائے۔ اس کے جاتے سلطان اپنی رہائش گاہ میں واپس آ گئے۔ وہ بار بار ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے اور سوچتے جاتے کہ آخر اس کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ جب انہیں کچھ نہ سمجھ آیا تو ایک بار پھر قبرستان جا پہنچے۔ وہاں وہی عورت ابھی تک بیٹھی ہوئی چلہ کاٹ رہی تھی۔ شام کے سائے ڈل رہے تھے۔ اس عورت نے جب ایک بار پھر سلطان کو اپنے سامنے دیکھا تو اب کی بار اس نے تیش سے بڑی آواز میں کہا، اے شیطان، تو کون ہے جو میرے پیچھے لگ گیا ہے؟ میرا پیچھا چھوڑ دے ورنہ اب کی بار میں تیری جان لے لوں گی۔ اس کی آواز میں عجیب سی وحشت تھی۔ سلطان کو سخت ناگوار لگا۔ انہوں نے اس عورت سے کہا، تو یہاں کس چیز کا چلہ کاٹ رہی ہے؟ جبکہ تیرا شوہر جو کچھ تیرے بارے میں کہہ رہا ہے اگر وہ حقیقت ہے تو واقعی بدکار ہے، اور بدکار ہونے کے بعد تو جادو ٹونا کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی ہے تاکہ تیرا شوہر بے وقوف بنا رہے اور تو ناجائز اولاد پالتی رہے۔ عورت کا رنگ اڑ گیا۔ سلطان کی بات نے اسے چکنا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے بڑک بڑک کر سلطان کے دھمکیاں دے رہی تھی ایک دم سے گھبرا کر اٹھ گئی۔ سلطان نے بانپ لیا تھا کہ وہ عورت ضرور کچھ چھپا رہی ہے۔ وہ جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ سلطان سے کہنے لگی، کیسا بچہ؟ کون سا بچہ؟ میرا کوئی بچہ نہیں ہے۔ میرا شوہر جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے وہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ عورت بے خیالی میں نہ جانے کیا کیا کچھ کہنے لگی۔
سلطان کو لگا کہ موسم کی سختی نے اس کے دماغ پر اثر ڈال دیا ہے۔ آن کی آن میں اس عورت نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور دوڑتے ہوئے قبرستان سے باہر چلی گئی۔ سلطان ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں عورت کے اس رویے کی ذرا بھی امید نہیں تھی۔ وہ تو اپنا چلہ بھی ادھورا چھوڑ کر باہر بھاگ گئی تھی۔ نہ جانے سلطان کی بات میں ایسا کیا تھا جس نے اسے بے حد خوف زدہ کر دیا تھا۔ سلطان لپک کر قبرستان سے باہر آئے اور اس عورت کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ تیز تیز قدموں سے دوڑتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس کے انداز میں بے حد خوف تھا، شاید اسے کہیں پہنچنے کی جلدی تھی۔ سلطان بھی اس کے پیچھا کر رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے یہ عورت شہر میں داخل ہوگی، مختلف گلیاں مڑتے ہوئے آخر کار یہ عورت کچی آبادی میں واقع ایک مکان کے سامنے جا پہنچی۔ عورت نے اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ سلطان کو اس کے چہرے پر پھیلا ہوا خوف دور سے نظر آ رہا تھا، جیسے اسے کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر ہو۔ وہ تیز تیز ہاتھوں سے دروازہ بجانے لگی۔ وہ صبر ہی نہیں کر رہی تھی کہ اندر والا آ کر دروازہ کھول دے، بس بار بار دروازہ پیٹے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ ایک بوڑھی سی عورت نے کھولا۔ چلا کرنے والی عورت لپک کر اندر داخل ہو گئی۔ سلطان مکان کے دروازے کے سامنے جا پہنچے۔ بوڑھی عورت بمشکل چلتے ہوئے واپس اندر جا رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کرنا ہی بھول گئی۔ سلطان دبے قدموں دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر سے ایک ننھے سے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلطان نے آس پاس دیکھا، قبرستان والی عورت کہیں نہ تھی۔ بچے کی آوازیں اندر کمرے سے آ رہی تھیں۔ ذرا سی آہٹ ہوئی تو سلطان نے خود کو جلدی سے ایک ستون کے پیچھے چھپا لیا۔ قبرستان والی عورت کمرے کے اندر سے باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ وہ بار بار بچے کو چوم رہی تھی، اسے سینے سے لگا رہی تھی۔ بوڑھی عورت غور سے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، کیا ہو گیا تمہیں بیٹی؟ یہ بچہ بالکل درست ہے، تم اسے میری حفاظت میں دے کر گئی تھی، پھر اچانک سے ایسے لوٹ کر آ گئی ہو جیسے پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ تمہارے کہنے کے مطابق میں نے اس بچے کا کسی سے ذکر نہیں کیا کہ تمہارا چلہ پورا ہو گیا تھا جو تم واپس لوٹ آئی ہو۔ بوڑھی عورت نے بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کی اور ہانپنے لگی۔ قبرستان والی عورت مسلسل اپنے بچے کو چوم رہی تھی۔ سلطان نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ بوڑھی عورت اس قبرستان والی عورت کی ماں ہے، اور اس کے شوہر نے جو بچے والی بات بتائی تھی وہ بالکل سچ تھی۔ مگر کیا واقعی یہ عورت بدکار تھی؟ ساری کہانی الجھ کر رہ گئی تھی۔ سلطان کو نہ اس گدی والی بات کا کوئی سر پیر نظر آ رہا تھا، نہ ہی اس عورت کی داستان کا کوئی سرا مل رہا تھا۔ آخر کار انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا اور دبے قدموں اس عورت کی مکان سے باہر نکل آئے۔ ان کا رخ واپس بادشاہ کے محل کی جانب تھا۔ محل واپس پہنچتے ہی سلطان نے وزیر کو ایک کام سونپا۔ اس بادشاہ کا وزیر عقل مند تھا، اسے علم تھا کہ سلطان بادشاہ کا خاص مہمان ہے، اس کے کسی کام سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے پلک جھپکتے ہی وزیر نے سلطان کا کام مکمل کر ڈالا۔ اب سلطان کے سامنے قبرستان والی عورت اور اس کا میاں دونوں موجود تھے۔ وزیر ان دونوں کو پکڑ کر لے آیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چور نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ مسل رہے تھے، نہ جانے سلطان ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے۔ سلطان نے انہیں مخاطب کیا اور بولے، مجھے اس محل میں دیکھ کر تم لوگ سمجھ تو گئے ہوگے کہ میں عام آدمی نہیں ہوں، میں مصر کا سلطان ہوں، اور اسے تم لوگ اپنی خوش قسمتی سمجھو یا بدقسمتی کہ میں کسی وجہ سے یہاں پر پھنس کر رہ گیا اور میری نظر تمہارے معاملے پر پڑی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں میرے سامنے اپنا اپنا سچ بیان کرو، ورنہ میں تم دونوں کے سر قلم کر دوں گا۔ دونوں ہی گھبرا گئے۔ مرد کہنے لگا، اے مصر کے سلطان، میں نے آپ کو جو کچھ بتایا تھا وہ سب بالکل سچ تھا۔ میں 1 سال سے زائد عرصہ ملک سے باہر رہ کر واپس آیا تھا، اور جب آیا تو میری بیوی کے پاس ایک بچہ تھا، حالانکہ جب میں گیا تھا تو یہ حاملہ نہ تھی۔ اب میں نہیں جانتا کہ یہ بدکار ہے یا نہیں، مگر میرے حساب سے تو وہ بچہ میرا نہیں ہے۔ مرد نے اپنی بات مکمل کر لی تو سلطان نے عورت کی جانب دیکھا۔ وہ سلطان کو پہچان چکی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ سلطان نے اس عورت سے کہا، کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ تم نے اپنی ماں کے گھر ایک ننھا سا بچہ چھپا رکھا ہے۔ جس طرح تم اس بچے کو پیار کر رہی تھی، یقینی بات ہے کہ وہ تمہاری اولاد ہے، لیکن اس کے باوجود تم یہ کہتی ہو کہ تمہارے شوہر نے جو تم پر بدکاری کا الزام لگایا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تمہیں اب ہم سب کو سچ بتا دینا چاہیے، ورنہ بدکاری کی سزا کے طور پر میں تمہیں زندان میں ڈلوا سکتا ہوں۔ عورت نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی، اے سلطان، یہ سچ ہے کہ جب میرا شوہر مجھے چھوڑ کر گیا تو میں حاملہ نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حاملہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس ملک کے تمام حکیموں نے مجھے بانجھ قرار دے دیا ہے، مجھے اولاد نہیں ہو سکتی، مگر میرا دل اولاد کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ میں نے کئی بار بچہ گود لینا چاہا، مگر میرا یہ شوہر مجھے ایسا نہ کرنے دیتا۔ جیسے یہ ملک سے باہر گیا، مجھے لگا کہ اب میں اپنی مامتا کی طرف پوری کر سکتی ہوں۔ اس کے واپس آنے سے کچھ عرصہ قبل میں نے ایک رشتہ دار کا بچہ گود لے لیا۔
انہوں نے اپنا بچہ مجھے خوشی سے دے دیا کیونکہ ان کے پاس اسے پالنے کی گنجائش نہ تھی۔ بچہ میری گود میں آتے ہی گویا میرے سارے جہاں کی خوشیاں مل گئی۔ میں چاہتی تھی کہ جیسے یہ واپس آئے میں اسے بتا دوں کہ ہماری اولاد کی خوشی پوری ہو گئی ہے، مگر یہ بدبخت تو واپس آتے ہی ڈنڈا لے کر میرے سر پر ہو گیا کہ میں بدکار ہوں اور میں نے بدکاری کی ہے۔ اس نے میری بات سنی ہی نہیں کہ میں نے بچہ گود لیا ہے۔ یہ تو ملک کے باقی بیوقوفوں کی طرح جا کر گدی سے پوچھنے لگا کہ آخر میں بدکار ہوں یا نہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ گدی نے اس سے کیا کہنا تھا؟ اس نے وہی کیا جو وہ کر سکتی تھی، نہ سر ہلا دیا اور یہ سمجھا کہ وہ میرے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، گھر سے باہر نکال دیا اور مجھے اور کوئی راستہ نہ سوجا تو میں ایک عامل کے پاس جا پہنچی۔ اس نے مجھے قبرستان میں چلہ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس چلے کے دوران آپ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اپنا بچہ اپنی ماں کے گھر چھپا رکھا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ میرا یہ شوہر کسی روز آ کر اس بچے کو نہ مار ڈالے، کیونکہ اپنے فیصلے یہ اپنی عقل سے تو نہیں کرتا، بلکہ وہ گدی جو اس نے صحن میں باندھ رکھی ہے اس کے سر ہلانے پر کرتا ہے۔ کہتے کہتے عورت کا سانس پھول گیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ سلطان نے ملامتی نظروں سے مرد کی جانب دیکھا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ سلطان کو دیکھتی کہنے لگا، اے سلطان، یہ عورت نہ صرف بدکار ہے بلکہ نافرمان بھی ہے، کیونکہ یہ اس مقدس ہستی کی برائی کر رہی ہے جو اس ملک کے ہر فرد نے اپنے گھر میں باندھ رکھی ہے، اور ہم لوگ اپنے سارے فیصلے اسی کی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہی سب تو سلطان کو جاننا تھا کہ آخر یہ تمام کا تمام ملک اتنا بے وقوف کیسے ہو گیا کہ اپنے گھر میں بندے ایک جانور سے اپنے سارے فیصلے کروانے لگا، جانور بھی وہ جو بولنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ سلطان بادشاہ سے سوال جواب کرتا۔ سلطان نے وزیر سے کہا کہ وہ بادشاہ تک سلطان کا پیغام پہنچا دے کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان کا پیغام سنتے ہی وزیر گھبرا گیا اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ سلطان کو سمجھ نہ آئی کہ آخر بادشاہ سلطان سے ملنا نہیں چاہتا یا یہ وزیر نہیں چاہتا کہ سلطان اس وقت بادشاہ سے ملے۔ سلطان نے گرجدار آواز میں وزیر کو حکم دیا تو وہ گڑبڑا کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت اس وقت ایک بہت ہی خاص کام میں مشغول ہے اور وہ محل کے پچھلے حصے میں واقع صحن میں موجود ہے۔ میں اس وقت انہیں وہاں سے یہاں نہیں بلا سکتا، وہ سخت غصے میں آ جائیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ سلطان کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ اٹھے اور محل کے پچھلے حصے میں چل دیے۔ وزیر نے انہیں روکنے کی بڑی کوشش کی مگر سلطان کو روکنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ جلدی سلطان محل کے پچھلے حصے میں جا پہنچے۔ وہاں ایک ایسا منظر نظر آ رہا تھا جس نے سلطان کے ہوش اڑا دیے۔ قیمتی پوشاک پہنے، سر پر تاج سجائے ملک کا بادشاہ ایک گدی کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا اور سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہا تھا۔ گدی گھاس چل رہی تھی۔ گھاس چڑھتے چڑھتے وہ منہ سے کوئی آواز نکالتی جس پر بادشاہ کہتا، جو آپ کا حکم۔ سلطان کو سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ یہ بادشاہ بھی اسی مرض کا شکار ہے جس میں اس ملک کے باقی افراد مبتلا ہیں۔ سلطان نے سوچا کہ اس قصے کا اختتام اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ جو بادشاہ گدی کے ساتھ ملاقات کر کے فارغ ہو گیا تو سلطان نے اس سے درخواست کی کہ ملک بھر میں جتنے بھی گدھے ہیں انہیں محل میں منگوا لیا جائے، میں ان کے ساتھ ایک خاص عمل کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سمجھا کہ سلطان بھی اس جانور کا خاص احترام کرتا ہے۔ بادشاہ نے سلطان کی درخواست پر عمل کر دیا۔ سارا شہر بادشاہ کے محل میں امٹ آیا۔ ایک جانب گدھے گدھے تھے، دوسری جانب انسان ہی انسان۔ سلطان نے سارے منظر نامے کو دیکھا اور دل میں افسوس کیا، اگر انسان کے دل پر غفلت کی چھاپ پڑ جائے تو وہ کیا سے کیا کرنے لگ جاتا ہے۔ بادشاہ حیران نظروں سے سلطان کی جانب دیکھ رہا تھا کہ سلطان اس پورے ملک کی عوام کو بلا کر ان کے سامنے گدھوں کو کھڑا کر کے آخر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے مجمع کو مخاطب کیا اور بولے، میں تم لوگوں کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ تم لوگ ان گدھیوں کو بے حد مقدس مانتے ہو اور جو کچھ یہ کہتی ہیں اس پر سر تسلیم خم کرتے ہو، تو پھر اب دیکھنا کہ یہ کیا کہتی ہیں۔ اتنا کہتے سلطان نے قطار میں کھڑے ہوئے گدھیوں کی جانب اپنا رخ کیا۔ وہ جانور اپنا چارہ چرنے میں مصروف تھے، انہیں سلطان کی کسی تقریر پر کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کے باوجود سلطان نے انہیں مخاطب کیا، بولے، اے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، کیا کہتی ہو؟ کیا میں اس مجمع میں موجود ہر انسان کا سر قلم کر دوں؟ سلطان کا یہ کہنا تھا کہ مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ سب کی نظریں گدھیوں کی جانب جمی تھی۔ وہ ویسے ہی چارہ کھاتے ہوئے اپنا سر ہلا رہی تھی۔ سلطان نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ وہ گدھیاں ویسے ہی سر ہلاتی رہی۔ سلطان مسکرا دیے اور پلٹ کر مجمع کو کہنے لگے، تم لوگ گدھی کے سر ہلانے کو ہاں سمجھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ کیا میں تم لوگوں کا سر قلم کر دوں؟ مجمع میں چیخو پکار ہونے لگی، لوگ معافیاں مانگنے لگے۔ سلطان جو انہیں سمجھانا چاہ رہے تھے، ایک منظر نے انہیں سمجھا ڈالا۔ یہ منظر اتنا طاقتور تھا کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں ان گدھیوں کے متعلق سوچ تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی۔ بات جب انسان کی اپنی جان پر آ جائے تو وہ بڑے سے بڑا سچ مان لیتا ہے۔ سلطان نے اس مجمع کو مخاطب کیا اور بولے، میں نہیں جانتا کہ آخر تم لوگ اس غلط عمل میں کیسے ملوث ہوئے، مگر سچ یہ ہے کہ تم سب اللہ کے ماننے والے ہو۔
اپنی اس حرکت سے تم لوگ مشرک ہو رہے ہو۔ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور صرف اسی کے حکم مانا کرو۔ یہ بے زبان مخلوق صرف ہمارے استعمال کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہے، نہ کہ ہم اسے مقدس مان کر اپنے فیصلوں کے لیے استعمال کریں۔ ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بادشاہ سلیم مجمع کے تمام افراد شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کے اندر گدھیوں کی تعظیم کے بت ٹوٹ چکے تھے۔ کچھ روز بعد سلطان مصر روانہ ہو گئے اور وہاں سے انہوں نے ایک تبلیغی وفد اس ملک بھیجا، جنہوں نے اس ملک کے تمام لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات بتائیں۔ اب اس ملک کا منظر پہلے سے مختلف تھا۔ ہر گھر میں گدھا یا گدھی کو محض سامان ڈھونڈنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ سب نے جھوک در جھوک مسجدوں میں داخل ہو کر دوبارہ سے کلمہ پڑھا اور اس شرک سے توبہ کی جو وہ انجانے میں کر رہے تھے۔